20 اکتوبر 2011 جب لیبیا کی نیشنل کونسل ٹیم ریسرچ کر رہی تھی کہ تبھی وہاں کھڑے ایک سٹیزن نے انہیں پاس میں بنے ڈرین پائپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ انہیں بتانا چاہتا تھا کہ جس انسان کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ اسی پائپ لائن کے اندر موجود ہے، اور وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ اسی ملک کا لیڈر معمر محمد ابو منیار القذافی تھا، ایک ایسا لیڈر جس نے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے الیکٹریسٹی سے لے کر ایجوکیشن سمیت تمام ایسینشلز لائف ٹائم کے لیے فری کر دی تھی، جو اپنی بہادری کی وجہ سے ویسٹ کے لیے ہمیشہ ایک اوپن تھریٹ بنا رہا۔ لیکن انہوں نے ایسا کیا جال بچھایا کہ اتنی آسائشوں کے باوجود اس کے اپنے ہی لوگ اسے بے دردی سے قتل کرنے پر راضی ہو گئے؟ یہ سب جانیں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اگر ہم تاریخ کی طرف تھوڑا نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی لیڈر اوپنلی اسلامک کلچر کو نافذ کرتا تھا یا پھر وہ تمام اسلامک کنٹریز کو اکٹھا کرنے کی بات کرتا تھا تو ویسٹرن پاورز اسے اپنے رستے سے ہٹانے کے لیے کسی بھی حد تک جاتی تھیں، پھر چاہے وہ عراق کے پریزیڈنٹ صدام حسین ہوں، PLO کے چیئرمین یاسر عرفات یا سعودی عرب کے کنگ شاہ فیصل۔ ان سب میں ایک بات کامن تھی، یہ اپنے ملک کو ویسٹ کی غلامی سے آزاد کرانا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ تمام مسلم کنٹریز کو اکٹھا کر لیں تاکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا کوئی نان مسلم کنٹری بھی ان پہ حکمرانی نہ کر سکے، لیکن بدقسمتی سے ان کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا اور اسلام دشمنوں نے انہیں اپنے ہی لوگوں کے ذریعے بے دردی سے شہید کروا دیا۔ ان کے بعد یہی شہادت ملنے والی تھی لیبیا کے لیڈر معمر قذافی کو، لیکن اس سے پہلے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ قذافی کی پیدائش 7 جون 1942 کو سرتے شہر کے قریب قصر ابو ہادی کے ایک بیدوین خیمے میں ہوئی۔ وہ بچپن سے ہی ایک پکے مسلم اور اسلامک کلچر کے حامی تھے۔ انہوں نے سرتے کے مقامی مدرسے کتب میں قرآن پاک حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ دینی علم حاصل کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے کنٹری لیبیا پر ویسٹرن قوتوں کا راج ہے تو ان کے دل میں بھی اسے ایک آزاد اور اسلامک ریاست بنانے کا خیال آیا۔ اس سفر میں ان کے بہت سے اسلامک رول ماڈلز تھے، جن میں پہلا نام عمر المختار کا آتا ہے۔ عمر 20ویں صدی کے شروع میں لیبیا کے لیے 20 سال اٹالین فورسز سے لڑتے رہے، اسی وجہ سے انہیں لائن آف دا ڈیزرٹ بھی کہا جاتا تھا۔ ان کی زندگی کے واقعات نے قذافی کو اتنا انسپائر کیا کہ وہ بھی ان کی طرح لیبیا کو ایک اسلامک ریاست بنانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد جب قذافی ایجوکیشن کنٹینیو کرنے صبا سٹی میں گئے تو وہاں انہیں ایجپشن پریزیڈنٹ جمال عبد الناصر کے ٹیچنگ اور ان کے پین عربیزم کے مشن نے بہت امپریس کیا۔ اسی مشن کو لیے قذافی 1963 میں لیبیا کی رائل ملٹری اکیڈمی بنغازی میں داخل ہوئے۔ 1966 میں معمر قذافی نے ملٹری اکیڈمی سے گریجویٹ کیا، لیکن یہ صرف ایک آفیسر کی پاس آؤٹ نہیں تھی بلکہ یہ ایک نئے لیبیا کے خواب کی پہلی سیڑھی تھی، کیونکہ اکیڈمی میں ہی انہوں نے اپنے جیسے مخلص نوجوان ممبرز کے ساتھ مل کر ایک آرگنائزیشن فری آفیسرز موومنٹ بنا لی تھی، جس کا مقصد اس ٹائم کے لیبین کنگ ادریس I کی حکومت کو ختم کرنا تھا، کیونکہ ادریس I ایک ویسٹرن پپٹ تھا جو لیبیا سے نکلنے والے ریسورسز کا مس یوز کر رہا تھا۔ 1969 میں جب کنگ ادریس علاج کے لیے ترکی گیا تب قذافی نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے فوج کے ساتھ مل کر لیبیا کا اقتدار سنبھال لیا۔ معمر قذافی کی اس اچیومنٹ کو الفتح ریولیوشن کا نام دیا گیا اور یہیں سے لیبیا کے گولڈن ایرا کا آغاز ہوتا ہے۔ جنرل قذافی نے لیبیا کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد اس میں میسیو چینجز کرنا شروع کر دیے۔ اس نے سب سے پہلے لیبیا میں ایجوکیشن کو یونیورسٹی لیول تک سب کے لیے فری کر دیا تھا، جس کی اس ٹائم پہ بے حد ضرورت تھی، کیونکہ قذافی کے آنے سے پہلے لیبیا کا لٹریسی ریٹ صرف 20 سے 25% تھا اور اس کے اس ایکشن کے بعد یہ فگر بڑھ کے 90% تک چلا گیا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ پانی کا تھا۔ اب چونکہ لیبیا 90% ڈیزرٹ میں تھا اس لیے یہاں پانی کی بہت قلت رہتی تھی، لیکن 1960s میں آئل کمپنیز کو ایک بڑی ڈسکوری ہوئی تھی کہ لیبیا کی زمین کے نیچے فریش واٹرز کے بڑے بڑے ایکویفائرز ہیں، لیکن مسئلہ تھا ان ایکویفائرز سے پانی حاصل کرنے کا۔ تبھی قذافی نے ایک پروجیکٹ بنایا جس کا نام دا گریٹ مین میڈ ریور رکھا گیا۔ اس پروجیکٹ میں اس نے لیبیا کے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا اور اس پانی کی کوانٹٹی اتنی زیادہ تھی کہ یہ اگلے 2000 سال تک بنا رکے چلتا رہے گا۔ اس پروجیکٹ پہ اس ٹائم $25 بلین کی لاگت آئی تھی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ قذافی نے اس کے لیے IMF یا ورلڈ بینک سے $1 بھی نہیں لیا تھا۔ اس نے ساری اماؤنٹ لیبیا کے آئل ریونیو سے پے کی تھی۔ قذافی کے دور حکومت میں ہیلتھ کیئر سسٹمز یعنی ہاسپٹلز میں میڈیسن سے لے کر سرجریز تک ہر چیز بالکل فری تھی، ایون کہ اگر کوئی پیشنٹ فورن کنٹریز میں علاج کراتا تو اس کے سارے ایکسپنسز بھی گورنمنٹ پے کرتی تھی۔ قذافی کے نزدیک اپنا گھر ہونا ہر شہری کا حق تھا،
اس لیے اس نے ہر فیملی کو فری اپارٹمنٹ دیا تاکہ وہ آسانی سے رہ سکیں۔ اس کے علاوہ بھی معمر قذافی نے لیبیا کے عوام کو بہت سی وہ فیسلٹیز دی تھیں جو آج تک یورپ بھی نہ دے سکا۔ معمر قذافی کا اگلا پلان تھا کہ وہ پورے افریقن کانٹیننٹ کو اکٹھا کر کے ایک کنٹری کی طرح بنا دے، جیسے یورپین یونین یا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ تھے۔ اس کا آئیڈیا کافی سمپل تھا کہ اس کانٹیننٹ میں رہنے والے سارے افریقن نیشنز مل کر ایک سینٹرل گورنمنٹ بنائیں جہاں سے پورے کانٹیننٹ کی بہتری کے لیے ڈیسیژنز لیے جا سکیں۔ سب افریقنز کے پاس ایک ہی کامن پاسپورٹ ہو جس کے ذریعے وہ پورے افریقہ میں جہاں چاہیں وزٹ کر سکیں، اور سیکیورٹی کے لیے بھی سارے افریقن کنٹریز مل کر ایک آرمی بنائیں جو اس کانٹیننٹ کی حفاظت کرے، یعنی کہ وہ کسی بھی طرح یورپ اور امریکہ سے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کا اگلا پلان تھا اپنے ملک لیبیا سے ڈالر کو ختم کرنا اور اس کی جگہ اپنی بنائی گئی گولڈ کرنسی کو لانا، جو یو ایس کے لیے ایک بڑا خطرہ بننے جا رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے پوری دنیا میں آئل صرف یو ایس ڈالرز میں بکتا تھا، یعنی جس کنٹری کو بھی آئل چاہیے اسے پہلے ڈالر بائی کرنا پڑتا تھا، جس سے ڈالر کی گلوبلی ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتی اور سارا پروفٹ بھی یو ایس کو جاتا تھا، اور قذافی اس کے سخت خلاف تھا۔ وہ یہ سسٹم بھی چینج کرنا چاہتا تھا جس کے لیے 2009 میں اس نے اپنی گولڈ کرنسی بنانے کا فیصلہ کیا جس کا نام گولڈ دینار رکھا گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ افریقہ اپنے آئل، گیس اور باقی سارے ریسورسز ڈالر میں نہیں بلکہ اپنی گولڈ کرنسی میں بیچے، کیونکہ ہر دینار کی اماؤنٹ فکس ہونے کے ساتھ ساتھ سپلائی بھی لیمیٹڈ ہوتی ہے، جس وجہ سے انفلیشن ختم ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات، اس کا سارا بینیفٹ لیبین گورنمنٹ اور لیبین لوگوں کو ہوگا، اور یو ایس کے لیے یہی چیز سب سے بڑا خطرہ تھی، کیونکہ اگر قذافی کا یہ پلان سکسیسفل ہو جاتا تو باقی عرب کنٹریز بھی دینار کو اڈاپٹ کرنے پر راضی ہو جاتے، اور اگر ایسا ہوتا تو نہ صرف مڈل ایسٹ میں ڈالر کی ویلیو زیرو ہو جاتی بلکہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک والی ساری پاورز چائنا اور رشیا کی طرف شفٹ ہو جاتی۔ اسی وجہ سے ویسٹرن پاورز نے مل کر قذافی کو رستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے انہوں نے ایک زبردست پلان بنایا۔ 4 جنوری 2011 کو ایک نیوز بہت تیزی سے وائرل ہونے لگی کہ ٹیونیزیا کے شہری محمد بوعزیزی نے پروٹیسٹ میں اپنے آپ کو جلا دیا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا پروٹیسٹ تھا جو ملک میں بڑھتی ہوئی ان ایمپلائمنٹ کے خلاف تھا، لیکن تب یو ایس نے دیکھا کہ یہی اچھا موقع ہے قذافی تک پہنچنے کا۔ انہوں نے اس پروٹیسٹ کو فریڈم ریولیوشن کا لیبل لگا کر پوری دنیا میں وائرل کر دیا۔ ہر جگہ اینٹی گورنمنٹ سلوگنز اور امیجز کو پش کیا گیا، یہاں تک کہ ٹونیزیا کی یوتھ کو فنڈز دے کر اس سے زبردستی پروٹیسٹ کرائے گئے۔ اس سے آٹومیٹیکلی لوگوں کے دلوں میں اپنے لیڈرز کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی، اور یہیں سے یو ایس نے کچھ کنٹریز کے خلاف عرب سپرنگ نام کا پروپیگنڈا چلایا، جن میں ٹونیزیا، سیریا، یمن، ایجپٹ اور لیبیا شامل تھے۔ اس سب کا مقصد ہر اس لیڈر کو ہٹانا تھا جو ویسٹ کے خلاف تھا، لیکن ان میں سے ان کا مین فوکس لیبیا اور معمر قذافی پہ تھا، کیونکہ باقی لیڈرز اتنی اوپنلی ویسٹ کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ٹونیزیا کے لیڈر بن علی کو صرف ملک سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اب ان کا نیکسٹ پلان تھا انہی پروٹیسٹ کو لیبیا میں لانا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ دشمن جانتا تھا کہ قذافی نے لیبین عوام کو ہر سہولت دی ہوئی ہے، جس وجہ سے انہیں اس کے خلاف کرنا تھوڑا مشکل تھا۔ تو انہوں نے یہاں بھی وہی کام کیا، فنڈنگ۔ انہوں نے این جی اوز، جرنلسٹ، انفلوئنسرز، ہیکرز سب کو فنڈ دینا شروع کر دیے، اور سوشل میڈیا پر صرف ایک ہی ٹرینڈ چلایا، اپنے ملک کے ظالم حکمرانوں کو گراؤ۔ اس سے جو لوگ قذافی کے پہلے سے خلاف تھے ان کو بھی موقع مل گیا، اور جب وہ سڑکوں پہ آئے تو نیٹو نے ان کو فل سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ اصل میں یہ صرف کچھ ہزار لوگ تھے، مگر دکھایا یہ گیا کہ جیسے پورا ملک قذافی کے خلاف ہے۔ پہلے تو قذافی نے ان کے خلاف سٹیٹمنٹس دی کہ یہ غدار اور باغی لوگ ہیں، لیکن جب وہ باز نہ آئے تو قذافی نے ایکشن لینے کا فیصلہ کیا، اور تبھی موقع پا کر نیٹو نے انٹرفیئر کرنا شروع کر دیا۔ انٹرنیشنل میڈیا نے یہ بات چلائی کہ قذافی اپنے ہی لوگوں کو مار رہا ہے، جبکہ یہ باغی یعنی پروٹیسٹ کرنے والے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم معمر قذافی کے خلاف آپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جب لیبین لوگوں نے دیکھا تو بجائے قذافی کا ساتھ دینے کے وہ ڈر گئے، اور انہیں لگا کہ شاید واقعی قذافی ظلم کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کوئی بھی آواز نہیں اٹھائی۔ اب نیٹو نے سب سے پہلے باغیوں کو ویپنز پہنچائے اور پھر خود اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ 19 مارچ 2011 سے نیٹو نے لیبیا میں قذافی کے آرمی بیس، ٹینکس اور کمیونیکیشن سسٹمز پہ ایئر سٹرائکس شروع کر دی۔ اس سب کے دوران معمر قذافی اپنے ڈیفنس منسٹر ابو بکر یونس اور کچھ باڈی گارڈز کے ساتھ سرتے شہر میں ہی موجود تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ دشمن ان کے خلاف اکٹھا ہو گیا ہے، اور جن لوگوں کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی اس مشکل وقت میں وہ بھی انہیں چھوڑ گئے ہیں۔ قذافی کے ڈیفنس منسٹر اور ان کے لوئل دوست ابو بکر نے ان سے کہا کہ ابھی ان کے لیے لیبیا سیف نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ وہ کسی اور افریقن کنٹری میں چلے جائیں اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے بعد واپس لوٹ آئیں۔ ليبيا ليست آمنة بالنسبة لك الآن، عليك أن تذهب إلى دولة أفريقية أخرى وتعود إلى ليبيا بعد إثبات براءتك.
اس بات کو قذافی نے بھی مان لیا اور وہ نائگر بارڈر کی طرف چل پڑے، لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ قذافی کے باڈی گارڈز میں سے ایک باڈی گارڈ نے جان بوجھ کے سیٹلائٹ فون کال کی، جس کے سگنلز کو نیٹو نے کیچ کر لیا۔ اس فون کال کا مقصد معمر قذافی کی لوکیشن لیک کرنا تھا تاکہ باغی اہلکار اس جگہ پہ آ کر اسے پکڑ سکیں۔ سگنل ملنے پر نیٹو نے لیبیا کے نیشنل کونسل ٹیم کو بھیجا کہ وہ ویسٹ سرتے میں جا کر قذافی کو ڈھونڈیں اور اسے ختم کر دیں۔ لوکیشن فائنل ہونے کے بعد نیٹو نے خود بھی قذافی کے قافلے پہ 2 میسلز مارے۔ اس بلاسٹ میں کچھ باڈی گارڈز تو مر گئے، لیکن قذافی اور ابوبکر زندہ بچ گئے اور وہ پاس میں بنے ڈرینیج پائپ میں چھپ گئے۔ یہی معمر قذافی کی زندگی کا فائنل مومنٹ تھا۔ جلد ہی این سی ٹی والوں نے معمر قذافی اور ابوبکر کو زخمی حالت میں پائپ لائن سے نکالا اور بنا کسی ٹرائل کے انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ہر کسی کی زبان پہ ایک ہی بات تھی کہ ہم نے اسے پکڑ لیا، اور جو کچھ باڈی گارڈز بچ گئے تھے وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے قذافی کو مارنے لگے، اور انہی میں سے ایک ظالم نے معمر قذافی کے سر پر گولی مار دی جس سے وہ شہید ہو گئے۔ لیکن وہ ظالم یہاں پر رکے نہیں، بلکہ انہوں نے ان کے شہید ہونے کے بعد بھی کافی دیر ان پہ وہی مار پیٹ اور تشدد جاری رکھا۔ اس کے بعد معمر قذافی اور ان کے ڈیفنس منسٹر ابوبکر کی لاش کو کولڈ سٹوریج میں رکھا گیا، جہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا کو بلایا گیا اور لوگوں سے کہا گیا کہ وہ آئیں اور اسے دیکھیں، جو ایک انسانی لاش کی انٹینس لیول پہ توہین تھی۔ لیکن یو ایس کی سیکریٹری ہنری کلنٹن نے قذافی کی موت کی خبر سن کے یہ کہا، We came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No. قذافی کی موت سے پہلے جو لیبین لوگوں کو آزادی کے خواب دکھائے گئے تھے وہ خواب ہی رہ گئے، کیونکہ ان کی موت کے بعد یہ وار مزید پھیل گئی اور لیبیا کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور آج بھی لیبیا کے لوگ اس امن اور آزادی کی تلاش میں ہیں جس کا ان سے یو ایس نے وعدہ کیا تھا۔ لیکن انہیں ایک بات کا پچھتاوا آج بھی ہوتا ہے، کاش ہم قذافی کو زندہ رہنے دیتے تو ہمارا آج یہ حال نہ ہوتا۔